اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، موسم مزید سرد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں کو مزید سرد موسم کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں بارش برسانے والا نیا سسٹم داخل۔ بالائی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ باعث لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات پیش نظر ہائی الرٹ بھی جاری۔ اسلام آباد میں وقفے سے گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے قومی شاہراہوں پر ہیوی مشینری اور عملے کے ساتھ الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ۔ مری، گلیات اور گردونواں میں برفباری کا نیا سلسلہ شروع۔ برفباری کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی علاقوں میں شدید موسمی صورتحال برقرار۔ کاغان، ناران، کالام میں بھی برفباری شروع۔ گلیات میں 3 فٹ تک برف پڑی۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گلیات میں 6 دن سے بجلی کا نظام درہم برہم، موبائل سروس معطل۔ گلیات کے لنک روڈ بھی مکمل طور پر بند۔ مکین گھروں میں محصور۔ بجلی کی بندش سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ چلاس، بابو سر ٹاپ، بھٹوگا، داریل اور تانگیر کے پہاڑوں میں وقفے سے برفباری۔ بابو سر ٹاپ پر تقریباً 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ ہجیرہ آزاد کشمیر میں برفباری سے نظام زندگی درہم برہم۔ رابطہ سڑکیں بند، انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل۔ برفباری سے 3 مکانات بھی گر گئے، 1 خاتون زخمی۔ وادی نیلم اور گریس ویلی میں 5 فٹ تک برفباری ریکارڈ۔ مزید برفباری کا امکان۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں برفباری کا دوسرا سپیل۔ کوئٹہ، کلات، مستونگ، کوہلو سمیت کئی شہر برف سے ڈھک گئے۔ سنجاوی، پشین، نوشکی، زیارت اور کوئٹہ کو ملانے والی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند۔ چمن شہر اور گردونواں میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیریاب۔ مسلم باغ، چمن اور دیگر اضلاع میں بھی موسم سرد۔ بلوچستان میں آج تک بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ قومی شاہراہوں پر موجود۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، حتمی فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی شہباز شریف سے ملاقات۔ احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیراعظم کے سامنے رکھے۔ ملاقات میں محسن نقوی نے آئی سی سی کے دوہرے معیار کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے محسن نقوی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا، وزیراعظم نے ہدایت کی کہ تمام آپشن ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دیگر شراکت داروں سے بھی مشاورت کریں گے۔ ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق وزارت خارجہ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے مطابق ملاقات انتہائی مثبت اور تعمیری رہی۔ محسن نقوی نے کہا، بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا، مگر آئی سی سی نے انہیں متبادل وینیو دینے کے بجائے ورلڈ کپ سے خارج کر دیا۔ پی ٹی آئی اندرونی تقسیم کا شکار، کسی احتجاج سے حکومت کو خطرہ نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر 5 سے 6 چھوٹے چھوٹے گروپس بن چکے ہیں، ایسے میں 8 فروری کو ان کا احتجاج مؤثر نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ 1.5 سال کے دوران پی ٹی آئی نے بہت شور مچایا، اب ان کی سیاسی طاقت بدتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت کی ناقص کارکردگی کے باعث اٹھانا پڑا ہے، جس کا خمیازہ پارٹی کو عوامی سطح پر بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے اب تک کسی قسم کا سنجیدہ جواب سامنے نہیں آیا۔ تحریک انصاف سیاسی فائدہ تو اٹھانا چاہتی ہے، مگر ذمہ داری لینے سے گریزاں ہے۔ کسی صورت 8 فروری کے احتجاج کی کال واپس نہیں لیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کر دیں، ابھی تو آغاز ہے، ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، 3 سال سے معیشت کی بہتری کا جھوٹ بولا جا رہا ہے، صنعتیں بند، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، سرمایہ کار پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، پاکستان میں کوئی قانون نہیں، نہ ووٹ کی عزت ہے۔ پنجاب کے ارکان ہر قسم کی فسطائیت کے باوجود اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پرامن احتجاج کے مخالف نہیں، ہر پارٹی اپنے احتجاج کو آئینی اور پرامن طریقے سے استعمال کرے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا، پی ٹی آئی کی تاریخ میں بعض اوقات پرتشدد احتجاج بھی شامل رہا ہے۔ حکومت نے واضح طور پر کہا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔
مولانا فضل الرحمان کبھی پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گورننس بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بانی نے سہیل آفریدی کو احتجاجی سیاست کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاج کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا مولانا فضل الرحمان کی وطن واپسی پر حتمی لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی بڑی جماعت، اس لیے اسے اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کا حق دیا گیا۔ فروری کے حوالے سے موسم اور سردی کے عوامل کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ 5 اور 6 فروری کی تاریخیں اسی حکمت عملی کے تحت رکھی گئیں۔ گل پلازے میں آگ بیسمنٹ سے شروع ہوئی۔ بیسمنٹ کے راستے بند اور تالے لگے ہوئے تھے۔ سانحے کی تحقیقات میں انکشاف۔ گل پلازے میں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے معائنہ مکمل کر لیا۔ ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ عمارت کو سیل کرنے کا عمل شروع۔ کے ایم سی کے عملے نے پلازے کے اطراف لوہے کی شٹرنگ لگانا شروع کر دی۔ عمارت کو گرین جالی لگا کر بند کیا جائے گا۔ ٹیکنیکل ٹیم عمارت کا جائزہ لے گی۔ سانحہ گل پلازہ میں ملنے والے 73 باقیات کی شناخت نہ ہو سکی۔ کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں باڈی 2000 ڈگری درجہ حرارت پر جلنے کی وجہ سے شناخت مکمل ہے۔ ہم 16 باقیات کا ڈی این اے لے ہی نہیں پائے۔ 73 باقیات کی ڈی این اے رپورٹ آنے میں کتنا وقت لگے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک ڈی این اے ٹیسٹ کو 3 بار دہرایا جا رہا ہے۔ ڈی این اے سے شناخت نہ ہو سکی تو متبادل طریقہ کار کی طرف جائیں گے۔ سانحہ گل پلازہ مقدمے کی کاپی منظر عام پر آ گئی۔ مقدمہ پولیس انسپیکٹر نواز علی زرداری کی مدعیت میں درج۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا آتش زدگی کی اطلاع 10:30 پر ملی۔ پھولوں اور گفٹ شاپ میں آگ لگی۔ پلازے میں آگ بجھانے کے آلات موجود نہیں تھے۔ کوئی ہنگامی اخراج کا راستہ بھی نہیں تھا۔ سانحہ گل پلازہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا 2 ماہ میں متاثرین کو دیگر پلازوں میں دکانیں دینے کا اعلان۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جان کا ازالہ کوئی نہیں، ہم متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس کی جان گئی اس کے لیے حکومت 1 کروڑ روپے دے گی۔ قرض پر سود حکومت سندھ ادا کرے گی۔ 5 لاکھ روپے گل پلازہ کے ہر دکاندار کو دیں گے تاکہ 2 ماہ تک گھر کا کچن چلا سکے۔ کراچی چیمبر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا ہے۔ دکانوں میں جو سامان پڑا تھا تو کراچی چیمبر کی مدد سے اسے پورا کریں گے۔ جتنی دکانیں تھیں اس سے 1 انچ بھی زیادہ نہیں بنائیں گے۔ دکانداروں کے ساتھ مل کر گل پلازے کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، میں مان رہا ہوں، ہم سب کو تہیا کرنا ہے کہ آئندہ اس طرح کا سانحہ دوبارہ نہ ہو۔ مثبت تنقید کا خیر مقدم کریں گے لیکن اس پر سیاست برداشت نہیں۔ کچھ عناصر ہر معاملے میں 18ویں ترمیم لے آتے ہیں۔ ہماری اس وقت تمام توجہ امدادی سرگرمیوں پر مرکوز ہے۔ سانحہ گل پلازہ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کا احتجاج۔ متحدہ ارکان کی سانحہ گل پلازے پر بات کرنے کی کوشش۔ ڈپٹی اسپیکر نے ایم کیو ایم ارکان کو بات کرنے سے روک دیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا احتجاج۔ کہا وزیر اعلیٰ سندھ 1 سائیڈ سٹوری بتا کر چلے گئے۔ جب تک سانحہ گل پلازے پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ حکومت سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن بنائے۔ سب اچھا ہے کہ پالیسی پر اسمبلی نہیں چلے گی۔ 10 دن ہو گئے لیکن لاشیں نہیں ملی۔ ہم کہتے ہیں جو ذمہ دار ہے اسے سزا دی جائے۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ 2 ماہ تک شرح سود 10.5% برقرار رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی پریس کانفرنس۔ کہا شرح سود مختلف وجوہات کی بنیاد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایکسپورٹ میں سود اس سال 6% کم کرنے کا امکان ہے۔ مہنگائی کی شرح 7.4% پر برقرار رہے گی۔ زراعت کی گروتھ رواں سال بہتر رہی۔ ملک کی برآمدات میں کمی واقع ہوئی مگر ترسیلات زر کے نمبرز میں بہتری آئی ہے۔ بڑی صنعتوں کی ترقی گزشتہ 8 ماہ سے بہتر ہو کر 10% سے بڑھ گئی ہے۔ ایف پی سی سی آئی اور بزنس کمیونٹی کا مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر تحفظات کا اظہار۔ کہا پالیسی ریٹ کم نہ کرنے سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوں گی۔ روپے کے استحکام کے لیے انٹرسٹ ریٹ 7% پر لایا جائے۔ قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر سے برآمدات کے ذریعے قیمتی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب۔ کہا جیم سٹون سینٹرز کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ سینٹرز میں جدید ٹیکنالوجی اور جدید آلات نصب کیے جائیں۔ شاہراہ دستور اسلام آباد پر جگہ مختص گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی سینٹر قائم کرنے کی ہدایت۔ اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر کے دفاتر بھی قائم ہوں گے۔ اس صنعت میں ویلیو ایڈیشن سے برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا جائے گا۔
اسلام آباد جیمز ٹون سینٹر اگست 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کو بریفنگ میں بتایا گیا، نئی جیمز ٹون پالیسی پر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے لیے 4 سیشنز منعقد کیے گئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اور معاون خصوصی اطلاع، شفیع جان کے درمیان شدید جھڑپ، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکٹر عباد کی تقریر کے دوران معاون خصوصی کی جانب سے لقمے دیے جانے پر اپوزیشن لیڈرز سیخپا ہو گئے۔ اپوزیشن چیمبر کے باہر بھی دونوں کے درمیان تلخ کلامی، ممبران اسمبلی نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ عباد اللہ کی تقریر کے دوران حکومتی ارکان اسمبلی بیک زبان اپوزیشن لیڈر پر برس پڑے۔ آپ کا لیڈر چور ہے، شفیع جان کا الزام، میں تب سے سیاست میں ہوں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عباد اللہ کا شفیع جان کو جواب، الیکشن لڑنے کا چیلنج دے دیا، کہا آپ بھی اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں اور میں بھی دیتا ہوں، اپنے لیڈر کا نام استعمال نہیں کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وفاق سے بقایا جات مانگ لیے، رقوم کی عدم ادائیگی پر وزیراعظم کو باضابطہ خط ارسال۔ سہیل آفریدی نے کہا، وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی شدید مالی بحران کا باعث بن رہی ہے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف بھاری قومی اخراجات برداشت کر رہا ہے۔ قومی ذمہ داریوں کا مالی بوجھ غیر متناسب طور پر صوبے پر ڈالا جا رہا ہے۔ قابل تقسیم پول سے 658 ارب روپے کے مقابلے میں صرف 604 ارب روپے موصول ہوئے، 54 ارب روپے کی شارٹ فال ہے۔ وفاقی واجبات کی فوری اور غیر مشروط ادائیگی کی جائے۔ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، اپنے صوبے کی عوام کے لیے ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ پاکستانی عوام کا سلام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچانے کے لیے سرکاری خرچ پر پارلیمانی وفد بھیجنے کی تجویز۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی مذہبی امور کے اجلاس میں دی گئی۔ تجویز میں کہا گیا، پارلیمانی وفد سرکاری خرچ پر پاکستان کے عوام کا سلام غرض دے۔ وفد میں شامل ارکان کے اہل خانہ بھی ہمراہ جا سکیں گے۔ پاکستان کی عوام کی طرف سے عمرہ ادا کریں گے۔ وفد کے لیے تعداد 7 کے بجائے 10 کی جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی وفد کے ارکان نامزد کریں گے۔ اسپیکر کی غیر موجودگی میں چیئرمین وفد کی سربراہی کر سکیں گے۔ پنجاب میں ماہ سیام کے لیے راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان کی منظوری۔ رمضان کی پیشگی تیاریوں اور عوامی ریلیف سے متعلق مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری دی گئی۔ رمضان نگہبان کارڈ کی ایکٹیویشن کے لیے 136 مراکز قائم۔ رمضان نگہبان کارڈز کے ذریعے کیش کے علاوہ دیگر ضروری اشیاء بھی خریدنے کی سہولت میسر ہوگی۔ ضلعی انتظامیہ متعلقہ علاقوں میں گھر گھر جا کر نگہبان کارڈ فراہم کرے گی۔ راشن کارڈ ہولڈرز کو بھی رمضان میں 3000 ماہانہ کے بجائے 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ پرائیویٹ افراد کو ایف بی آر افسران ظاہر کر کے فرانس بھجوانے کا معاملہ، ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز اور سپاہی کو نوٹسز جاری منگل کو طلب کر لیا۔ پروٹوکول دینے والے دیگر کسٹمز افسران اور اہلکاروں کی بھی معلومات مانگ لی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر تعینات کسٹمز حکام کی بالا ہدایت پر لوگوں کو پروٹوکول دینے کسی قسم کی فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، پرائیویٹ پیغامات کا تبادلہ سفارتکاری کی جگہ نہیں لے سکتا۔ روس اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے۔ مغربی ممالک نے ایران کو ڈیووس سربراہی اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائن سفارتی ملاقات سے روکا تھا۔ متحدہ عرب کا کہنا ہے، ایران پر حملے کے لیے فضائی، زمینی اور سمندری حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ یو اے ای ایران پر حملے کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی لاجسٹک امداد فراہم کی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں مذاکرات کشیدگی میں کمی، عالمی قوانین اور خود مختاری کا احترام ہی حالیہ مسئلے کا حل ہے۔